ہم نے بہت سارے آداب پڑھے ہیں اور ان میں آج ہم بات کریں گے کھانے کے آداب پر۔ ہم بیٹا کس کے اوپر آج بات کر رہے ہیں؟ جی بیٹا کھانے کے آداب۔ اچھا، کھانے کے آداب کے حوالے سے تھوڑی سی بات آپ سے کی جائے گی۔ کھانا کھانے کے آداب، آپ بچوں نے بہت سارے آداب پڑھے ہیں، سیشن بھی ہوتے رہتے ہیں، کلاسز میں بھی دہرائی جا رہی ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ تو کھانے کے حوالے سے آپ نے دعاؤں کے پیریڈ میں کھانا کھانے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا اور کھانا کھانے کے بعد کی دعا آپ نے پڑھی۔ تو کھانے کے آداب میں شامل ہے کہ ہم دعا پڑھیں، کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اور کہیں بھی کسی جگہ بھی کسی عمل پہ آپ کو اس کی دعا نہیں آ رہی تو بڑا آسان سا کام ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھ لیتے ہیں۔ کوئی کام کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے کھانا شروع کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی کچھ باتیں ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے ہاتھ دھونے ہیں۔ کھانے کے آداب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ نے ہاتھ دھونے ہیں۔ اچھا، ہاتھ دھو کے خشک نہیں کرنے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں نا کہ کھانے کے لیے ہاتھ دھوتے ہیں اور پھر ٹاول سے تولیے سے وہ خشک کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، خشک نہیں کرنے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ نے ہاتھ دھونے ہیں اور صاف کرنے ہیں تولیے سے، لیکن پہلے صاف نہیں کرنے۔ اسی طرح آپ نے ہاتھ دھونے ہیں اور ہاتھ دھو کے کھانا کھانے، ہاتھ خشک بھی نہیں کرنے اور ہاتھوں کو ایسے جھاڑنا بھی نہیں۔ ہم ایسے کرتے نا کہ پانی ہوتا ہے تو ہم ایسے جھاڑ رہے ہوتے ہیں، اس طرح بھی نہیں کرنا آپ نے۔ پھر آپ نے کھانا بیٹھ کے کھانا ہے۔ یہ کچھ رواج بن گیا ہے کہ ہم کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، تو کہیں مجبوری ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، ادروائز کھانا بیٹھ کے کھانا ہے اور سنت کے مطابق بیٹھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ اگر دعا آپ کو یاد نہیں رہی، بسم اللہ آپ کو یاد نہیں رہی، درمیان میں کہیں بھی یاد آ گئی ہے تو پھر آپ نے بسم اللہ اولہ و آخرہ یہ پڑھ لینا ہے۔ اور جب کھانا آپ کھا چکے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد کی دعا آپ نے پڑھنی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ جو بچے آپ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں یاد آپ بچوں نے کی ہوئی ہے۔ اچھا، کھانا کھانے کے دوران کن باتوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے؟ کھانا کھانے کے دوران آپ نے دایاں سے کھانا کھانا ہے، آپ نے سامنے سے کھانا کھانا ہے۔ اچھا، روٹی کہیں جلی سڑی ہوئی ہے یا کچی ہے وہ نہیں کھانی، اس کو آپ نے توڑ کے سائڈ پہ رکھ دینا ہے۔ اور پانی پینے کے حوالے سے یہ ہے کہ پانی بہتر ہے آپ پہلے پی لیں، یا درمیان میں یا شروع میں آپ کی طلب بنے تو تھوڑا سا پی لیں، آخر میں پانی نہیں پینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے پانی پینا شفا، درمیان میں دوا، آخر میں وبا، تو اس بات کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ اچھا، کھانا جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے کہ ایک اکرام کا کھانا، ایک انصاف کا کھانا اور ایک ظلم کا کھانا۔ فرض کریں آپ 2 بچے بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں اور ایک پلیٹ ہے اور 2 بوٹیاں ہیں اس میں۔ اب اکرام کا کھانا کیا ہے کہ آپ اپنے بھائی کو 2 بوٹیاں دے دیں کہ بھائی آپ کھا لیجئے، یہ تو ہو گیا اکرام کا کھانا۔ انصاف کا کھانا یہ ہے کہ ایک بوٹی آپ نے اس کو دے دی اور ایک بوٹی آپ نے کھا لی، یہ انصاف کا کھانا ہو گیا۔ اور ظلم کا کھانا یہ ہے کہ آپ کا بھائی دیکھتا رہے اور آپ دونوں بوٹیاں کھا جائیں اور وہ دیکھتا رہے آپ کی طرف، تو یہ ظلم کا کھانا ہے۔ ہم نے ظلم کا کھانا نہیں کھانا، ہم نے یا اکرام کا کھانا کھانا ہے یا ہم انصاف کا کھانا کھائیں۔ اچھا، برابر بوٹیاں نہیں ہوتی، ایک چھوٹی بڑی ہوتی ہے، ایک چھوٹی بوٹی ہوتی ہے۔ آپ بڑی بوٹی، یہ جو اچھی بوٹی ہے وہ آپ اپنے بھائی کی طرف کر دیتے ہیں۔ اچھا، پھر جو نوالا لینا ہے وہ درمیانہ ہو، نہ چھوٹا ہو کہ آپ کھیل بناتے رہیں اور نہ بڑا ہو کہ آپ بڑا نوالا منہ میں ڈال لیں اور پھر منہ ہی نہ ہلایا جائے۔ درمیانہ نوالا ہو اور اس کو چبا کے کھانا ہے، ایک مناسب مقدار میں آپ نے چبانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 32 دانت ہیں تو 32 دفعہ ایک لقمے کو آپ چبائیں۔ اب دانتوں کا کیا کام ہے؟ چبانا۔ جو ہم لقمہ ڈالتے ہیں اس کو چھوٹا کرنا، چبانا، باریک کرنا۔ اگر ہم تھوڑا سا چباتے ہیں اور ایسے ہی وہ نکل رہے ہوتے ہیں تو معدے کا کیا کام ہے؟ ہضم کرنا۔ اگر معدے کا کام چبانا بھی ہو جائے، جو اس خوراک کو چھوٹا کرنا اور ہضم کرنا، تو معدے کا تو کام بڑھ گیا نا۔ تو اس لیے بیٹا آپ نے چبا کر کھانا ہے۔ ہم آداب کی بات کر رہے ہیں تو کھانا آپ نے چبا کر کھانا ہے۔
اچھا، اس میں ایک اور چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے ہم نے باتیں نہیں کرنی. ہاں اگر کوئی دین کی بات آ گئی ہے، کوئی اچھی بات ضروری آ گئی ہے بتانا، تو وہ آپ کر سکتے ہیں. ادروائز کھانا کھاتے ہوئے ہم نے دنیا کی باتیں نہیں کرنا، یہ آداب کے خلاف ہے. کیونکہ منہ میں کھانا ہوتا ہے اور پھر ساتھ بات بھی کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کھانا منہ سے گر رہا ہوتا ہے، تو وہ بندہ بڑا برا لگتا ہے. وہ اگلے بندے کو کراہت محسوس ہوتی ہے کہ یار اس کو تو کھانے کا پتہ ہی نہیں ہے. اچھا، اس دوران اگر کوشش کریں کہ آپ نہ کھانسیں یا اس طرح کے ڈکار لینا، کھانسنا، یہ اچھی بات نہیں ہے. ہاں اگر کوئی کھانسی آ بھی جاتی ہے، آپ کو چھینک آ بھی جاتی ہے، تو آپ سائڈ پہ ایسے ہو کے کھانس لیں، چھینک لیں، اور کپڑا ہو یا ٹیشو پیپر پڑا ہوتا ہے وہ آپ رکھ لیں. ایسے کھانے کے اوپر یا کہ نہیں آپ نے چھینکنا یا کھانسنا، یہ آداب کے خلاف ہے. یہ آداب میں یہ بات شامل نہیں ہے. اگر ہم ایسا کام کرتے ہیں تو اگلا بندہ کراہت محسوس کرتا ہے. زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں اور بوٹیاں آپ کھاتے ہیں، یا درمیان میں لونگ یا کالی مرچ یا ہڈی بچ جاتی ہے، آپ روٹی کھا رہے ہوتے ہیں، تو بہتر ہے کہ جب ہم کسی دعوت میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو ساتھ ٹیشو باکس بھی رکھا ہوتا ہے، ٹیشو پیپر بھی پڑے ہوتے ہیں، تو ایک پلیٹ آپ الگ سی بنا لیں کہ ہاں پہ آپ یہ والی چیزیں رکھیں. کوئی لونگ آ گیا، لاچی آ گئی، دال چینی آ گئی، تو ہڈی بچ گئی، یا کوئی مرچ ہے. اچھا، یہ مرچ، اس کے بعد دال چینی ہے، لونگ ہے، ان کی تو پھر بھی خیر ہے. آپ روٹی کھاتے ہیں اور ہڈی بچتی ہے، تو وہ آپ پلیٹ میں رکھیں اور اوپر ٹیشو رکھ دیں تاکہ وہ نظر ہی نہ آئے. تو یہ انسان کی شخصیت پر بڑا اثر ڈالتی ہیں اس طرح کی باتیں. اچھا، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ بوٹی کھائی اور ہڈی بچ گئی، اسی جو ہماری وہ پلیٹ ہوتی ہے، وہ برتن ہوتا ہے جس کو ہم چنگیر بولتے ہیں پنجابی میں، اس میں آپ رکھ رہے ہوتے ہیں. کچھ بندے روٹی کے اوپر رکھ دیتے ہیں. کچھ جو پلیٹ ہوتی ہے، یا پنجابی جیسے کرمچی آ جائیں، وہ چھوٹی دوئی کرمچی، اس میں آپ پھر وہی ہڈی رکھ رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ. اچھا، کھانے والا تو ایسے کر رہا ہوتا ہے، لیکن جو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، سامنے والا بندہ ہوتا ہے، تو اس کو عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے، وہ کراہت محسوس ہوتی ہے. اگر آپ ہڈی بھی بچائیں تو نہ اس کو پھینکیں، نہ اس کو اس کھانے والے برتن میں ڈالیں، بلکہ الگ پلیٹ میں رکھیں اور کوشش کریں کہ اوپر وہ بھی اس کے اوپر آپ ٹیشو پیپر رکھ دیں تاکہ کسی کو کراہت محسوس نہ ہو. اور پھر آخر میں ہم نے الحمدللہ بول رہے ہیں. اچھی بات ہے کہ آپ کو دعائیں یاد ہیں، یہ والی دعا بھی یاد ہے، آپ دعا پڑھ لیں. اگر دعا نہیں آتی، کوئی بھی اس طرح کی چیز آپ کھاتے پیتے ہیں، تو اس کے بعد الحمدللہ اللہ کا شکر ادا ضرور کرنا ہے. اللہ کے بہت بڑے احسان ہیں اور اللہ پاک اپنی نعمتوں سے نواز رہے ہیں، تو شکر بنتا ہے کہ ہم اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہیں. کوئی چیز کھانی پینی ہے، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور آخر میں الحمدللہ اللہ کا ہم نے شکر ادا بھی کرنا ہے. تو پھر کھانا کھانے کے بعد آپ نے ہاتھ دھو لینے، اور ہاتھ دھونے کے بعد آپ نے ہاتھوں کو خشک کر لینے. اچھا، کھانا کھانے کے دوران سم ٹائم یہ جو انگلیاں نا، فنگرز، ان کے اوپر تھوڑا کھانا لگ جاتا ہے یا شوربہ لگ جاتا ہے، تو اس میں آپ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ والی جو شہادت والی انگلی ہے، اس کو آپ نے منہ میں ڈالنا ہے، اس کو منہ سے مطلب صاف کر لینا ہے، پھر آخر میں تھم. اور کچھ لوگ تو ایسی نفاست سے کھاتے ہیں کہ اگر وہ ہاتھ سے چاول بھی کھا رہے ہوں تو ان کی وہ انگلیاں اپنی اتنی وہ خراب نہیں کرتے، یا کھانا کھا رہے ہیں تو وہ اپنی انگلیاں اتنی خراب نہیں کرتے، خراب ہوتی نہیں ہیں، اتنی وہ نفاست سے کھاتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طرح جو ہے نا، ہم کھانا کھائیں احتیاط کے ساتھ، آداب کے ساتھ، اور یہ اچھے انسان اور نفیس انسان کی علامت ہے، اس طرح کھانا کھانا آداب کا خیال رکھتے ہوئے. تو یہ مین باتیں تھیں کھانے کے آداب کے حوالے سے جو بیٹا آپ کے سامنے رکھیں، اور ہم نے ان باتوں کی پابندی کرنی ہے. روزانہ کوئی نہ کوئی سیشن ہو رہا ہوتا ہے تربیتی، اور اس میں کافی چیزیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں، آپ بچے یاد بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں. اچھی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.